آج ہم ایک بہت ہی مشہور کتاب جناح آف پاکستان پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اسٹینلی وولپرٹ کی۔ بالکل، جو کہ ایک انتہائی معتبر اور مستند مصنف مانے جاتے ہیں۔ تو کتاب میں کیا ہے اس پر تو ہم آئیں گے، جی، لیکن میرا خیال ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی بنیاد کیا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی مصنف کون ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، اور انہوں نے تحقیق کیسے کی۔ جی، تاکہ اس کتاب کی جو اہمیت ہے یا جو کریڈیبلٹی ہے وہ واضح ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ تو دیکھیے، اسٹینلی وولپرٹ وہ کوئی عام مورخ نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ ایک امریکی ماہر تعلیم ہے اور ان کا خاص میدان جنوبی ایشیا کی تاریخ ہے۔ ان کی تحقیق بہت تفصیلی مانی جاتی ہے، اور یہ کتاب جناح آف پاکستان یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی مقبولیت کا بھی سنا ہے کافی۔ جی ہاں، جیسے وہ گڈ ریڈز وغیرہ ہے نا، جہاں لوگ کتابوں پر ریویو دیتے ہیں، جی وہاں بھی اس کی ریٹنگ کافی اچھی ہے۔ میرے خیال ہے 4.2 سے اوپر ہے۔ زبردست۔ اور اسے اکثر قائد اعظم پر آپ کہہ لیں ایک بنیادی حوالے کی کتاب مانا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جاننا تو واقعی ضروری ہے کہ اتنی اہم کتاب تیار کیسے ہوئی۔ بالکل، اسی سے اس کی بصیرت کو پرکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا کام لگتا ہے، قائد اعظم جیسی ہمہ-جہت شخصیت پر لکھنا۔ یقیناً۔ تو وولپرٹ نے یہ کیا کیسے؟ کہیں پڑھا تھا کہ کتاب کے 2 حصے ہیں ایک طرح سے؟ ہاں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک ان کی ذاتی زندگی سے متعلق، جس میں وہ رتی جناح سے شادی، بیٹی دینا سے تعلقات، اس طرح کی باتیں۔ جی، جو ذاتی پہلو ہیں۔ اور دوسرا حصہ پھر وہ تحریک پاکستان والا، جو یقیناً بہت گہری تحقیق چاہتا ہے۔ بالکل، وہ سیاسی اور تاریخی پہلو ہے۔ وولپرٹ نے خود کتاب کے شروع میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے نا؟ جی، وہ تعارفی جملہ بہت مشہور ہے۔ لوگ تاریخ کا رخ بدلتے ہیں، چند دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، شاید ہی کوئی قومی ریاست تخلیق کرے۔ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیے۔ کیا بات ہے، یہ واقعی کتاب کے وسیع کینوس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اتنے بڑے دعوے کے پیچھے ظاہر ہے تحقیق بھی تو ویسی ہی ہونی چاہیے نا؟ یقیناً، اور وولپرٹ کی تحقیق تھی بھی بہت وسیع۔ یہ بات انہوں نے خود کتاب کے شروع میں اعترافات والے حصے میں بتائی ہے۔ اچھا، کن لوگوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں، اس میں کئی طرح کے لوگ شامل تھے۔ ایک تو پاکستان کی اہم سیاسی شخصیات تھیں، جیسے ایس ایس پیرزادہ، ایڈمرل احسن، میاں ممتاز دولتانہ۔ اچھا، یعنی وہ لوگ جو تحریک کے اندر تھے۔ جی، جنہوں نے شاید اندرونی کہانیوں پہ یا فیصلوں پر روشنی ڈالی ہو۔ پھر دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو جناح کی فیملی کو، ان کی ذاتی زندگی کو جانتے تھے۔ ہاں، جیسے لیڈی راما راؤ کا نام ہے، پوپل جیاکر ہیں، ان سے ظاہر ہے ذاتی پہلوؤں پر بات ہوئی ہوگی۔ اور ماہرین تعلیم کا بھی ذکر تھا شاید۔ بالکل، فضل رحمان، خالد بن سعید جیسے اسکالرز سے بھی انہوں نے مشاورت کی۔ تو یہ بڑا ملا جلا ایک طرح سے تحقیقی طریقہ تھا۔ جی ہاں، اور صرف انٹرویوز نہیں تھے، انہوں نے خطوط، سرکاری ریکارڈز، ملاقاتوں کی تفصیلات، یہ سب چیزیں استعمال کی تاکہ ایک مکمل تصویر سامنے آئے۔ بالکل، مقصد یہی تھا کہ جناح کو صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک مکمل انسان کے طور پر پیش کیا جائے، ان کی سیاسی اور ذاتی زندگی دونوں کو ملا کر۔ یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ دینا واڈیا نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جی، یہ ایک چیلنج تھا ان کے لیے، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ ایک اور چیز، وہ ابواب کے نام جگہوں پر رکھنا، جیسے پہلا باب کراچی، یہ بھی ایک الگ انداز ہے۔ ہاں، یہ ان کے لکھنے کا ایک منفرد انداز ہے جو قاری کو اس ماحول میں لے جاتا ہے۔ تو یہ جو اتنی وسیع تحقیق ہے مختلف زاویوں سے، جی، اسی سے کتاب کی وہ ساخت بنتی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اسی کثیر الجہتی تحقیق سے اس کی اصلیت اور آپ کہیں اتھارٹی قائم ہوتی ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید سیاسی حصہ تھوڑا خشک لگے تفصیل کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے، تاریخی تفصیلات بعض اوقات بھاری ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تفصیل ہی تو اس کی گہرائی اور جامعیت کا ثبوت ہے۔ صحیح کا، اور صرف معلومات نہیں، وولپرٹ کا انداز بیان بھی بہت جاندار ہے۔ تو وولپرٹ کی تحقیق کی روشنی میں آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جناح کی شخصیت اور ان کی جو سیاسی سوچ تھی اس کی بنیاد کیسے پڑی۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، وولپرٹ بتاتے ہیں کہ جناح ایک خوجہ شیعہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، تو اس کمیونٹی کے پس منظر میں کیا خاص بات تھی اور اس کا نوجوان جناح پر کیا اثر ہو سکتا تھا؟ جی دیکھیں، وولپرٹ کے مطابق خوجہ کمیونٹی جو اسماعیلی آغا خان کے پیروکار تھے، وہ اصل میں فارس سے ہجرت کر کے مغربی ہندوستان آئے تھے۔ اچھا، ہندوستان کی مسلم اقلیت کے اندر وہ خود ایک آپ کہہ لیں چھوٹی اقلیت تھے، تو وولپرٹ کا یہ خیال ہے کہ شاید اسی اقلیت در اقلیت کے تجربے نے ان میں اپنی ایک منفرد شناخت کا وہ گہرا احساس پیدا کیا۔ اور شاید یہی وجہ جناح کی اس مشہور خود مختاری یا جسے کچھ لوگ بے نیازی بھی کہتے ہیں اس کی جڑ ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ خوجہ کمیونٹی وہ تجارت پیشہ تھی، تو کافی سفر کرتے تھے، نئے خیالات کو بھی جلدی قبول کرتے تھے اور حالات کے مطابق ڈھل جاتے تھے۔ تو کیا یہ ڈھل جانے والی جو صلاحیت تھی یہ ان کے کراچی سے بامبے منتقلی میں بھی نظر آتی ہے؟ وہ تبدیلی ان کے لیے کیسی رہی ہوگی؟ بالکل، وہ بہت کم عمری میں ہی اپنی خالہ مان بائی ان کے ساتھ رہنے بامبے چلے گئے۔ وولپرٹ لکھتے ہیں کہ بامبے اس وقت ثقافتی تجارتی لحاظ سے کراچی سے کہیں زیادہ بڑا اور اہم شہر تھا۔ جی، ان کے اسکول کے بارے میں تھوڑی غیر یقینی صورتحال ضرور ہے کہ وہ انجمن اسلام گئے یا گوکل داس تیج پرائمری اسکول، لیکن وولپرٹ یہ واضح کرتے ہیں کہ جناح روایتی تعلیم سے کچھ یوں کہیں کہ بیزار تھے۔ انہیں وہ کلاس روم کا ماحول زیادہ پسند نہیں تھا۔ اچھا، البتہ بمبئی کے جو مناظر تھے جیسے کرافورڈ مارکیٹ اور برطانوی راج کی وہ وکٹورین طرز کی عمارتیں، ان چیزوں نے یقیناً ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ تو بمبئی نے تو ان کی دنیا کو کافی وسیع کیا ہوگا، لیکن لگتا ہے اصل تبدیلی تو لندن جا کر آئی۔ یہ موقع کیسے ملا؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے نا؟ جی ہاں، وولپرٹ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ کراچی میں ایک برطانوی تاجر تھے سر فریڈرک کرافٹ، خود بھی خوش لباس مگر کچھ تنہائی پسند سے تھے۔ اچھا، انہوں نے نوجوان جناح کی صلاحیت کو پہچانا اور 1892 میں کرافٹ نے انہیں لندن میں اپنے دفتر میں ایک اپرینٹس شپ کی پیشکش کی۔ واو! یہ ایک آپ سمجھیں غیر معمولی موقع تھا جس نے انہیں صوبائی ماحول سے نکال کر سیدھا برطانوی سلطنت کے مرکز میں پہنچا دیا۔ اور لندن نے پھر انہیں کیسے بدلا؟ وہاں کی زندگی، تعلیم، وہ کیسی تھی؟ لندن پہنچتے ہی سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا نام بدلا۔ محمد علی جناح بھائی سے وہ زیادہ ماڈرن ایم اے جناح رکھ لیا۔ روایتی لباس چھوڑ کر مغربی طرز کے سوٹ اور کالر والی قمیضیں پہننا شروع کی۔ وولپرٹ لکھتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ہی عمدہ لباس کے شوقین رہے۔ جی، قانون کی تعلیم کے لیے انہوں نے لنکنز ان کا انتخاب کیا، جو لندن کے معتبر ترین قانونی اداروں میں سے ایک تھا۔ ٹھیک، وہ اکثر برٹش میوزیم کی ریڈنگ روم میں بھی وقت گزارتے تھے، ہائیڈ پارک کارنر پر عوامی مقررین کو سنتے تھے جہاں آئرش ہوم رول جیسے موضوعات پر بحث ہوتی تھی، اور برطانوی پارلیمنٹ خاص طور پر ہاؤس آف کامنز کی کارروائی میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ وولپرٹ بتاتے ہیں کہ انہوں نے 1892 کے انڈیا کاؤنسلز ایکٹ پر ہونے والی بحث بھی سنی۔ قانون تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ نوجوان جناح کی دلچسپیاں کافی مختلف بھی تھیں؟ وولپرٹ نے کچھ اور بھی ذکر کیا ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے ان کی شخصیت کا۔ وولپرٹ بتاتے ہیں کہ انہیں اداکاری کا شوق تھا، وہ شیکسپیئر پڑھتے تھے۔ اچھا، اداکاری کا شوق؟ جی، اور انہیں ایک تھیٹر کمپنی نے باقاعدہ ملازمت کی پیشکش بھی کی، لیکن والد صاحب نے خط میں لکھا، نقال مت بنو۔ تو انہوں نے یہ راستہ ترک کر دیا۔ وولپرٹ قیاس کرتے ہیں کہ شاید بعد میں عدالت میں ان کا وہ مونوکل استعمال کرنا اور ان کا جو ڈرامائی انداز تھا وہ ایسی چھپی ہوئی صلاحیت کا عکس ہو۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں، اور لندن میں ہی انہوں نے کفایت شعاری بھی سیکھی جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہی۔ حالانکہ وہ اپنے لباس پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے مگر باقی معاملات میں محتاط تھے۔ تو اگر ہم ان تمام ابتدائی تجربات کو جوڑ کر دیکھیں، خوجہ پس منظر، بمبئی، پھر لندن، تو وولپرٹ کی تحقیق کی روشنی میں یہ سب ان کی شخصیت اور مستقبل کے سیاسی ویژن پر کیسے اثر انداز ہوئے؟ دیکھیں، خلاصہ کریں تو خوجہ پس منظر نے ممکنہ طور پر ان میں وہ خود انحصاری اور انفرادیت کا احساس پیدا کیا۔ جی، بمبئی اور خاص طور پر لندن کے تجربات نے ان کے نقطہ نظر کو عالمی وسعت دی، انہیں برطانوی سیاسی اور قانونی نظام سے براہ راست
مطلب روشناس کرایا۔ بالکل۔ ان کی ذاتی عادات جیسے لباس کا انتخاب، کفایت شعاری، وہ جو باریک بینی تھی، وہ ان کے بعد کے منظم سیاسی انداز کی عکاسی کرتی ہیں۔ پارلیمانی مباحثوں اور قانون کی تعلیم نے آئینی جدوجہد پر ان کے یقین کو پختہ کیا، اور والد کے کہنے پر اداکاری چھوڑنا وہ شاید ان کی عملیت پسندی اور خاندانی روایات کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور اہم بات، جب وہ 1896 میں تعلیم مکمل کر کے بمبئی واپس آئے تو ان کی والدہ اور بیوی دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو وولپوٹ کے مطابق اس سے کراچی سے ان کا جو جذباتی تعلق تھا وہ کمزور ہو گیا، اور وہ ایک طرح سے مکمل طور پر اپنے کیریئر پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے آزاد ہو گئے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اگر جناح کے والد انہیں اداکاری سے نہ روکتے تو ان کا اور شاہد برلے صغیر کی تاریخ کا راستہ کیا ہوتا۔ اب آئیے کتاب کے دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر ہے جو زیادہ تر سیاسی نہیں ہیں، مطلب جنہیں اکثر ان کی عوامی زندگی کی وجہ سے لوگ کم جانتے ہیں۔ ان کی ذاتی عادتیں، پسند ناپسند، تعلقات، یہ سب چیزیں جو ان کے انسانی پہلو کو سامنے لاتی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ پہلو اہم بھی ہیں کیونکہ دیکھیں کسی بھی لیڈر کی جو نجی زندگی ہوتی ہے، ان کی عادتیں، ان کے رشتے، وہ کہیں نہ کہیں ان کے فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ وولپوٹ کی کتاب میں اس حوالے سے کافی دلچسپ باتیں ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے مشہور ظاہری انداز کی بات کرتے ہیں۔ وولپوٹ لکھتے ہیں کہ لباس کے معاملے میں تو وہ انتہا کے نفیس تھے۔ لندن کی سیول رو سے سوٹ بنوانا، پھر یہ کہ ان کے پاس 200 سے زیادہ ہاتھ سے سلے ہوئے سوٹ تھے۔ جی ہاں، اور وہ مونوکل کا استعمال، یہ سب مل کر ایک خاص امیج بناتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، وولپوٹ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ پیسوں کے معاملے میں بڑے محتاط تھے، خاص کر لندن میں جب وہ طالب علم تھے۔ ان کے ایک انگریز استاد تو کتاب کے مطابق انہیں مذاق میں یا شاید حیرت سے ڈھونڈی بھی کہتے تھے۔ یہ تضاد تھوڑا عجیب نہیں؟ ہاں، یہ تضاد ہی تو اصل میں ان کی شخصیت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ نفاست پسندی ہے جو شاید خود پر قابو، ایک وقار، یا یوں سمجھیں کہ ایک طرح کا سماجی حفاظتی خول بنانے کی کوشش تھی، خاص طور پر برطانوی معاشرے میں ایک ہندوستانی کے طور پر۔ اور دوسری طرف کفایت شعاری جو ان کی عملیت پسندی کو دکھاتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف لباس کی بات نہیں تھی، یہ ایک پوری بہت احتیاط سے بنائی گئی عوامی شخصیت تھی۔ صحیح۔ اسی حوالے سے دیکھیں ان کا سر کا خطاب قبول نہ کرنا۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ انہوں نے کہا تھا، میں سادہ مسٹر جناح رہنا پسند کروں گا۔ کتاب میں یہ بھی ہے کہ رتی جناح کا رد عمل تو یہ تھا کہ اگر وہ یہ خطاب لے لیتے تو وہ انہیں چھوڑ دیتی۔ تو یہ جو عوامی تصویر تھی، یہ احتیاط، یہ صرف لباس تک نہیں تھی، ان کے انداز میں بھی ایک خاص ڈرامائیت تھی۔ کردار کے حوالے سے بھی کتاب میں کئی دلچسپ چیزیں ہیں، جیسے عدالت میں ان کا انداز۔ وولپوٹ نے کچھ لوگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ سلطانی یا اومنیپوٹنٹ لگتا تھا، جی، اور یہ بھی کہ انہیں جوانی میں ایکٹنگ کا شوق تھا، شیکسپیئر بہت پڑھتے تھے۔ کیا لگتا ہے اس شوق کا اثر ان کے بعد کے عوامی انداز پر پڑا ہوگا؟ یقیناً بالکل اثر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک کامیاب وکیل، پھر سیاستدان، ان کے لیے عوامی مقامات پر ایک طرح سے پرفارم کرنے کی صلاحیت تو ضروری ہوتی ہے۔ شیکسپیئر سے لگاؤ نے یقیناً ان کی زباندانی اور انداز بیاں کو بہتر کیا ہوگا۔ لیکن شخصیت کے دوسرے پہلو بھی تھے۔ سروجنی نائیڈو کہتی ہیں ان میں آئیڈیلزم تھا، حسن مذاق بھی تھی۔ اچھا۔ دوسری طرف وولپوٹ ان کے تھوڑے الگ تھلگ رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اسے ان کے کھوجا پس منظر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ کمیونٹی اس وقت کے سماجی داروں میں کچھ الگ تھی۔ لیکن پھر لارڈ لنلتھگو جیسے لوگ بھی تھے جن کا کتاب میں ذکر ہے، جو انہیں بہت خود پسند بلکہ سرد مہر سمجھتے تھے۔ جی ہاں، یہ متضاد باتیں ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ پیچیدگی ان کے ذاتی تعلقات میں بھی نظر آتی ہے، خاص طور پر رتی پٹٹ سے ان کی شادی میں۔ ایک بہت ہی شدید محبت سے شروع ہونے والا رشتہ تھا، لیکن پھر عمر اور مزاج کا فرق اور وولپوٹ کے مطابق جناح کے بڑھتے ہوئے قدامت پسندانہ اور اسلامی رجحانات کی وجہ سے اس میں مشکلات آئیں۔ ہاں، اور یہ شادی جو اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑا بولڈ قدم تھا، وہ کئی اندرونی تضادات کو بھی ظاہر کرتی ہے۔
اور پھر رتی کی وفات پر ان کا شدید غم۔ کتاب میں ذکر ہے کہ وہ بچوں کی طرح روئے۔ یہ ان کا وہ جذباتی پہلو دکھاتا ہے جو وہ عام طور پر شاید چھپا کر رکھتے تھے۔ جی۔ اور پھر ان کی بیٹی دینا کے ساتھ تعلق، یہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ لگتا ہے۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کی تعلیم کے تو حامی تھے، جی، لیکن دینا کو تھیوسافیکل سوسائٹی کے اسکول بھیجنے پر راضی نہیں تھے، جو اس وقت اپنے لبرل اور مغربی انداز تعلیم کے لیے جانا جاتا تھا۔ کیا یہ صرف روایت پسندی تھی؟ شاید اس سے کچھ زیادہ تھا۔ والپرٹ اشارہ دیتے ہیں کہ شاید انہیں کمیونٹی سے مزید دوری کا ڈر تھا، یا بیٹی کو کھو دینے کا وہ خوف جو رتی کے والد نے محسوس کیا تھا۔ اچھا۔ پھر دینا کی نیول وارڈیا سے شادی پر ان کا شدید اختلاف، اور پھر یہ کہ دینا نے پاکستان کا انتخاب نہیں کیا، یہ سب چیزیں ان کی ذاتی اقدار، باپ کی محبت اور جو ریاست انہوں نے بنائی اس کی شناخت کے درمیان ایک مشکل کشمکش کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی عادات میں آئیں تو وقت کی پابندی، وہ تو سب جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زندگی بھر اس پر سختی سے قائم رہے، یہاں تک کہ بیماری میں بھی وقت پر کام نہ ہو تو چڑچڑے ہو جاتے۔ جی، یہ تو بالکل مشہور ہے۔ لیکن ایک اور عادت جس کا وولپرٹ ذکر کرتے ہیں وہ ہے ان کی بہت زیادہ سگریٹ نوشی، دن میں 50 سے زیادہ کریونے سگریٹ پینا۔ اور یہ شدید سگریٹ نوشی، پھر بگڑتی ہوئی صحت، ٹی بی، تھکاوٹ، ان سب کا اثر یقیناً ان کے آخری سالوں کی قیادت پر پڑا ہوگا۔ وقت کی یہ شدید پابندی، نجی زندگی کو اتنا خفیہ رکھنا، کم بولنا، اور پھر یہ صحت کے مسائل، یہ سب مل کر ان کی لیڈرشپ کے انداز اور شاید ان کے ارد گرد جو ایک تنہائی کا احساس تھا اسے مزید گہرا کرتے ہوں گے۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ان کی جو انتہائی محتاط، ایک طرح سے فولادی نظر آنے والی عوامی شخصیت تھی، اور ان کے اندر جو ایک پیچیدہ، کبھی کبھی جذباتی اور نجی انسان تھا، ان دونوں کے درمیان جو فرق تھا اس نے ان کے تاریخی کردار پر کیا اثر ڈالا۔ مثال کے طور پر، کیا ان کی یہ شدید پردہ داری اور خود پر قابو رکھنے کی عادت ہی وہ سیاسی دوری پیدا کرتی تھی جو اکثر ان کے اور دوسرے لیڈروں کے بیچ محسوس کی جاتی تھی، اور جس کے نتائج پھر تاریخ نے دیکھے؟ اچھا، تو اب کتاب کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں۔ جناح کا یہ جو سفر ہے ایک مضبوط ہندوستانی قوم پرست سے مسلم علیحدگی پسندی کے رہنما تک، یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت ہی، آپ کہیں تو، دلچسپ تبدیلی ہے۔ جی بالکل، اور یہ تبدیلی سمجھنے کے لیے ان کی شروعات دیکھنا ضروری ہے۔ لندن میں جب وہ تھے تو دادا بھائی نوروجی سے بہت متاثر ہوئے۔ وہی جو برٹش پارلیمنٹ میں تھے؟ جی ہاں، وہی۔ تو وہاں انہوں نے لبرلزم سیکھا، آئینی سیاست کے اصول سمجھے۔ مطلب ان کی بنیاد تو خالصتاً قوم پرستانہ تھی۔ اور پھر ہندوستان آ کر وہ سیدھا کانگریس میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ بمبئی میں ان کی وکالت بھی خوب چل رہی تھی، اور وہ گوکھلے جیسے، وہ جو معتدل رہنما تھے، ان کے بڑے مددگار تھے۔ جی بالکل، گوکھلے کی اعتدال پسندی، ان کی سیکولر سوچ، جناح اس سے اتنے متاثر تھے کہ کہتے ہیں ان کی خواہش تھی کہ وہ مسلم گوکھلے کہلائیں۔ اچھا، مسلم گوکھلے؟ جی، وہ ہندو مسلم اتحاد کو ہندوستان کی آزادی کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے۔ اور وہ سروجنی نائیڈو والی بات آپ نے سنی ہوگی۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ گوکھلے نے جناح کے بارے میں کہا کہ ان میں سچا جوہر ہے اور وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہترین سفیر بنیں گے۔ بالکل، تو یہ تھے ابتدائی جناح، اتحاد کے سفیر۔ تو پھر یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ مطلب لکھنؤ معاہدہ جو 1916 میں ہوا، وہ تو ان کی بہت بڑی کامیابی تھی نا، کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر لانا۔ ہاں، لکھنؤ معاہدہ واقعی ایک سنگ میل تھا۔ جناح نے ہی دونوں جماعتوں کو جدا گانا انتخابات پر، یعنی مسلمانوں کے لیے الگ ووٹر اور نشستیں اور کونسلوں میں نمائندگی کے فیصد پر متفق کرایا تھا۔ بڑی کامیابی تھی یہ۔ لیکن پھر حالات بدلے، شاید گاندھی جی کے آنے کے بعد۔ کافی حد تک۔ دیکھیں، گاندھی جی نے جب عدم تعاون اور خلافت تحریکیں شروع کیں تو جناح ان طریقوں سے متفق نہیں تھے۔ کیوں؟ کیا اختلاف تھا؟ جناح کو لگتا تھا کہ یہ جو سڑکوں پر نکل آنا ہے اور خاص طور پر خلافت تحریک میں مذہبی جذبات کو استعمال کرنا، یہ آئینی سیاست نہیں ہے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اس سے انتشار پھیلے گا۔ وہ زیادہ قانونی اور آئینی طریقوں کے قائل تھے۔ تو یہ نظریاتی اختلاف تھا؟ جی، یہ پہلا بڑا اختلاف تھا جس نے انہیں کانگریس کے مرکزی دھارے سے تھوڑا سا الگ کرنا شروع کیا۔
اور پھر وہ ناگپور کانگریس سیشن کا واقعہ ہوا 1920 میں. وہ کیا تھا؟ سنا ہے وہ بہت ناخوشگوار تھا ان کے لیے. اوہ ناگپور، وہ تو ایک بہت ہی آپ کہیں ذلت آمیز تجربہ تھا ان کے لیے عوامی طور پر. جب انہوں نے گاندھی جی کی قرارداد کی مخالفت کی اور انہیں مہاتما کے بجائے صرف مسٹر گاندھی کہہ دیا. تو کیا ہوا؟ تو بس وہاں جو حاضرین تھے، جو گاندھی جی کے حامی تھے، انہوں نے جناب پر آوازیں کسیں، شیم شیم کے نعرے لگائے، انہیں سیاسی دھوکے باز تک کہا. انہیں بولنے نہیں دیا گیا، چپ کرا دیا. اوہ، یہ تو واقعی بہت برا ہوا ہوگا. جی، یہ ان کی عوامی زندگی کی شاید سب سے بڑی تذلیل تھی، اور اس واقعے نے انہیں کانگریس سے آپ کہیں تو جذباتی طور پر بہت دور کر دیا، بہت زیادہ. پھر کچھ سال بعد نہرو رپورٹ آئی 1928 میں. اس نے کیا کردار ادا کیا؟ جی، نہرو رپورٹ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. جناح کو لگا کہ یہ رپورٹ تو سیدھا سیدھا لکھنؤ معاہدے کی نفی ہے، جو مسلمانوں کے لیے تحفظات طے ہوئے تھے، جیسے مرکز میں ایک تہائی نمائندگی، جو داغانہ انتخابات، وہ سب ختم. جی، رپورٹ نے وہ ماننے سے انکار کر دیا. جناح نے کلکتہ میں آل پارٹیز کانفرنس میں ترمیم پیش کی کہ کم از کم یہ چیزیں تو مان لیں، لیکن وہ بھی مسترد ہو گئیں. اور اسی کے جواب میں پھر وہ مشہور 14 نکات آئے. بالکل. جب ان کی ایک نہ سنی گئی تو انہوں نے اپنے 14 نکات پیش کیے، جو مسلمانوں کے سیاسی، آئینی اور مذہبی حقوق کا ایک مکمل چارٹر تھے. لیکن ظاہر ہے اس وقت تک خلیج بہت بڑھ چکی تھی. یہ علیحدگی کا احساس اور گہرا ہو گیا. تو کیا 1937 کے انتخابات کو ایک اور بڑا موڑ سمجھا جائے؟ یقیناً وہ ایک بہت بڑا موڑ تھا. انتخابات میں کانگریس کو بڑی کامیابی ملی، کئی صوبوں میں ان کی حکومتیں بنی. تو مسلم لیگ نے خاص طور پر یو پی میں مخلوط حکومت بنانے کی پیشکش کی، لیکن کانگریس نے صاف انکار کر دیا. کیوں؟ کانگریس، خاص طور پر نہرو کا خیال تھا کہ انہیں اب لیگ کی ضرورت نہیں، بلکہ نہرو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری برطانوی حکومت. اوہ، یعنی مسلم لیگ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. جی، اس بیان نے اور اس رویے نے جناح کو شدید صدمہ پہنچایا. انہیں لگا کہ کانگریس اقتدار میں آ کر مسلمانوں کو ان کا جائز سیاسی حق دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جو لکھنؤ میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا 1937 میں، وہ اسی رد عمل میں تھا. بالکل، وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا. وہاں جناح بالکل ایک نئے روپ میں سامنے آئے. انہوں نے کانگریس حکومتوں پر زبردست تنقید کی، انہیں کھل کر ہندو راج کہا. ہندو راج؟ یہ تو بہت سخت الفاظ تھے. جی، اور انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ لیگ کے جھنڈے تلے متحد ہو جائیں. اور یہیں اسی اجلاس میں انہوں نے پہلی بار عوامی طور پر وہ سیاہ پارسی لمبا کیپ پہنی، جو بعد میں جناح کیپ کہلائی. جی ہاں، جو بعد میں جناح کیپ کے نام سے مشہور ہوئیں اور مسلم اتحاد اور ایک الگ شناخت کی علامت بن گئیں. اسی اجلاس سے وہ اصل معنوں میں قائد اعظم یعنی عظیم رہنما بن کر ابھرے. اس کے بعد تو آپ دیکھیں ہندو مسلم اتحاد کی جو تھوڑی بہت امید باقی تھی وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی. ہاں، راستہ بالکل الگ ہوتا نظر آ رہا ہے. جی، جناح اب مکمل طور پر 2 قومی نظریے کی طرف آ چکے تھے کہ ہندو اور مسلمان تاریخ، ثقافت، مذہب، ہر لحاظ سے 2 الگ قومیں ہیں. ان کے مفادات الگ ہیں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کا خیال تھا کہ ایک متحدہ ہندوستان میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہو، مسلمانوں کے مفادات محفوظ نہیں رہ سکتے. اس لیے ان کے لیے ایک الگ راستہ ضروری ہے. اور پھر آخرکار 1940 لاہور اور قرارداد پاکستان. جی، 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس. وہاں جناح نے بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں اپنا مستقبل طے کرنے کے لیے اپنا الگ وطن چاہیے. قرارداد میں کیا کہا گیا تھا؟ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور مشرق میں جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں، ان متصل علاقوں کو ملا کر آزاد ریاستیں قائم کی جائیں، جن میں شامل یونٹس خود مختار اور مقتدر ہوں. کیا اس میں پاکستان کا لفظ تھا؟ نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل قرارداد میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مشہور قرارداد پاکستان یا پاکستان ریزولوشن کے نام سے ہی ہوئی.
یہ ایک طرح سے جناح کے سفر کا نقطۂ عروج تھا، ایک ہندوستانی قوم پرست سے مسلم علیحدگی پسندی کے سب سے بڑے رہنما تک کا سفر۔ آئیے اب کتاب کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں، خاص طور پر 1940 کی دہائی کے وہ فیصلہ کن مذاکرات جہاں بر صغیر کا مستقبل طے ہو رہا تھا۔ ہم قرارداد لاہور، شملہ کانفرنس اور کابینہ مشن پلان، ان سب میں جناح کی حکمت عملی پر گہری نظر ڈالیں گے۔ جی بالکل، 40 کے دہائی کا آغاز ہی اصل میں قرارداد لاہور سے ہوا۔ 1940 میں یہ وہ پس منظر تھا، آپ دیکھیں، جس میں مسلم لیگ اپنی سیاسی شناخت کافی مستحکم کر چکی تھی۔ تو لاہور میں لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا اور وہیں یہ قرارداد پیش ہوئی۔ اور اسی اجلاس میں مجھے یاد ہے جناح کی وہ مشہور تقریر جس نے ایک طرح سے سمت متعین کی۔ انہوں نے ہندو مسلم مسئلے کے وہ کہتے تھے فوری حل پر زور دیا اور متحدہ ہندوستان کے تصور کو کہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ وہ اسی وقت سے ہی تقسیم کے بین الاقوامی اثرات پر بھی سوچ رہے تھے۔ صحیح کہا۔ قرارداد کے متن کو اگر دیکھیں تو اس میں شمال مغربی اور مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر آزاد ریاستیں بنانے کا مطالبہ تھا، یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، اور یہ بھی کہ وہ اکائیاں خود مختار اور خود مختار ہوں گی، یعنی آٹونمس اینڈ سوورن۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے شاید پڑھا ہو، کہ پاکستان کا لفظ خود قرارداد میں نہیں تھا۔ اوہ واقعی؟ جی ہاں، یہ نام تو پریس نے دیا تھا، جو فوراً ہی مقبول ہو گیا۔ شروع میں تھوڑا ابہام بھی تھا کہ ایک ریاست کا تصور ہے یا دو کا، مطلب شمال مغرب اور مشرق الگ الگ۔ لیکن جناح نے بعد میں وضاحت کر دی تھی کہ نہیں، ایک ہی ریاست ہوگی۔ تو یہ قرارداد اصل میں کانگریس کا جو دعویٰ تھا نا کہ وہ پورے ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس کا بڑا مؤثر سیاسی جواب تھی۔ ہاں یہ تو ہے۔ اگرچہ میں نے پڑھا تھا کہ پنجاب کے پریمیئر سر سکندر حیات خان وہ شروع میں تھوڑے متذبذب تھے۔ جی تھے تو صحیح، لیکن پھر جناح کی تقریر پر جو عوامی جوش و خروش دیکھا تو وہ بھی حامی ہو گئے۔ بالکل۔ اس قرارداد نے مسلم لیگ کی پوزیشن کو بہت واضح کر دیا۔ ٹھیک، پھر 5 سال آگے چلتے ہیں۔ 1945 شملہ کانفرنس۔ جی، شملہ کانفرنس۔ لارڈ ویول تھے اس وقت وائس رائے، اور وہ ایک نئی ایگزیکٹو کونسل بنانا چاہ رہے تھے۔ یہاں جناح کی مذاکراتی حکمت عملی کا ایک اور آپ کہہ لیں پہلو سامنے آتا ہے۔ انہوں نے وہ 2 بڑے مشہور مطالبات رکھے تھے نا؟ جی ہاں۔ پہلا تو تھا کہ کونسل میں مسلم لیگ کے لیے ہندوؤں کے ساتھ برابری، یعنی پیرٹی۔ یہ صرف نشستوں کی بات نہیں تھی، شاید یہ کانگریس کے واحد نمائندہ ہونے کے دعوے کو چیلنج کرنا تھا۔ بالکل بالکل، یہ ایک نفسیاتی پہلو بھی تھا۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جتنی بھی مسلم نشستیں ہیں ان پر نمائندے نامزد کرنے کا حق صرف اور صرف مسلم لیگ کو ہو۔ کافی سخت موقف تھا، بہت سخت۔ اور جناح ان مطالبات پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی فہرست دینے سے ہی انکار کر دیا جب تک کانگریس یہ شرائط مان نہ لے۔ ویول نے کوشش کی لیکن بات نہیں بنی اور کانفرنس ناکام ہو گئی۔ پر اس ناکامی نے، جو کہ بظاہر لیگ کی ناکامی لگتی ہے، اس نے الٹا مسلم لیگ پر جناح کی گرفت کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کر دی۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ پیغام بہت واضح ہو گیا کہ بھئی مسلم لیگ کو نظر انداز کر کے یا اس کی شرائط مانے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا، شملہ کی ناکامی نے اصل میں یہ دکھا دیا کہ آئندہ مذاکرات میں لیگ کی حیثیت اور بھی زیادہ مستحکم ہوگی۔ صحیح۔ تو اسی بڑی ہوئی سیاسی حیثیت کے ساتھ پھر لیگ 1946 میں کابینہ مشن مذاکرات میں داخل ہوئی۔ جی، 1946 برطانوی حکومت نے 3 وزیر بھیجے تھے کیبنٹ مشن، تاکہ ہندوستان کے آئین پر کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے۔ جناح کا موقف اب بھی وہی تھا، پاکستان پر مکمل طور پر اٹل۔ لیکن مشن نے تو پاکستان کی تجویز نہیں مانی تھی۔ انہوں نے تو وہ 3 سطح وفاقی منصوبہ پیش کیا تھا جسے گروپنگ سکیم کہتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے ایک پیچیدہ سا منصوبہ دیا تھا۔ صوبوں کو ہندو اور مسلم اکثریتی گروپس میں تقسیم کر کے ایک کمزور مرکز کا تصور تھا۔ تو جناح نے اسے مکمل مسترد کر دیا؟ نہیں، مکمل مسترد نہیں کیا۔ انہوں نے اسے آپ کہہ لیں پاکستان کی طرف پہلا قدم سمجھا، ایک طرح سے حکمت عملی تھی۔ اچھا۔ لیکن ان کا اصرار اب بھی وہی تھا کہ عبوری حکومت میں کانگریس کے ساتھ برابری چاہیے۔
یعنی پیرٹی یہاں بھی؟ جی، پیرٹی کا اصول یہاں بھی، اور یہ شرط بھی کہ وہ عبوری حکومت میں تب تک شامل نہیں ہوں گے جب تک کانگریس برابری تسلیم نہ کرے۔ یہ مذاکرات تو بہت ہی نازک رہے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ مئی میں لیگ نے مشن پلان قبول کر لیا، اس امید پر کہ یہ آگے جا کر پاکستان بننے دے گا، لیکن پھر جون میں کانگریس نے اسے قبول تو کیا، مگر اپنی تشریحات کے ساتھ، مشروط طور پر۔ خاص کر وہ جو گروپنگ والی شک تھی، اس کی لازمیت پر انہوں نے سوال اٹھا دیا۔ اور جناح نے اسے قبول نہیں کیا؟ بالکل نہیں، جناح نے اسے مسترد کر دیا۔ یہاں پھر ان کا وہی انداز سامنے آیا کہ اگر کوئی سمجھوتا ان کے بنیادی موقف سے ذرا بھی ہٹ کر ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جولائی میں جناح نے لیگ کونسل کا اجلاس بلایا اور نہ صرف کابینہ مشن پلان سے باقاعدہ دستبرداری کا اعلان کر دیا، اچھا، بلکہ براہ راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ڈائریکٹ ایکشن۔ جی، براہ راست اقدام کا یہ فیصلہ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی سنگین موڑ ثابت ہوا۔ یہاں سے واپسی کا راستہ تقریباً بند ہو گیا۔ ان مذاکرات کی ناکامی نے تقسیم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ناگزیر بنا دیا۔ جناح کی حکمت عملی، وہ سخت موقف، برابری پر اصرار اور پھر کلی لمحات میں مذاکرات سے پیچھے ہٹ جانا، ان سب چیزوں نے مل کر مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر منوایا اور آخرکار تقسیم ہند کی راہ ہموار کی۔ واقعی یہ واقعات اور ان میں اپنائی گئی حکمت عملی آج بھی یہ سوال ذہن میں لاتی ہے کہ کیا تاریخ کے نازک موڑ پر کسی مختلف انداز فکر سے شاید بر صغیر کا مستقبل مختلف ہو سکتا تھا۔ اب کتاب کے ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں۔ جناح صاحب کے لندن میں وہ جو سال تھے سیاسی کنارہ کشی کے، یعنی 1930 کی دہائی کے شروع والے، اور پھر جب وہ ہندوستان واپس آئے تو ان کی قیادت پر اس دور کے کیا اثرات ہوئے؟ ایسا لگتا ہے نا کہ وہ صرف ہندوستان کی سیاست سے دور نہیں تھے، بلکہ شاید ایک گہری تبدیلی سے گزر رہے تھے۔ لندن میں وہ کر کیا رہے تھے آخر؟ جی، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں بڑا دلچسپ اور اہم دور تھا ان کا۔ بظاہر تو وہ لندن گئے تھے، وہ جو گول میز کانفرنسیں تھیں 1930 اور 31 والی، ان میں ہندوستان کے نمائندے کے طور پر، لیکن ہوا یہ کہ ان کانفرنسوں کا تجربہ ان کے لیے شدت مایوسی کا باعث بنا، بہت زیادہ۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ بھئی نہ تو کانگریس مسلمانوں کے مفادات کو دیکھ رہی ہے اور نہ ہی برطانوی حکومت ان کے مطالبات کو کوئی سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف کوئی سیاسی ناکامی نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے ذاتی سطح پر ایک گہری مایوسی تھی، اتنی زیادہ کہ انہوں نے سوچا ہندوستانی چھوڑ دیں۔ ہاں، مایوسی بہت گہری تھی۔ ایک وقت تو بالکل ایسا آیا کہ وہ ہندوستان کی سیاست سے اتنا دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے سنجیدگی سے سوچا کہ لندن میں ہی رہ پڑتے ہیں مستقل، اور ان کے ذہن میں کئی منصوبے بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ وہیں پریوی کونسل میں وکالت شروع کر دیں، جو اس وقت کی سب سے بڑی عدالت تھی سلطنت کی۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ شاید برطانوی پارلیمنٹ میں ہی داخلے کی کوشش کریں۔ برطانوی پارلیمنٹ، یہ تو بہت بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ ان کی سیاسی خواہشات کا بھی اندازہ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کچھ وقت کے لیے وہاں کی جو مشہور دانشورانہ تنظیم تھی فیبین سوسائٹی، اس میں بھی شامل رہے۔ لیکن کیا لندن کے جو سیاسی حلقے تھے انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا؟ وہ پذیرائی ملی انہیں وہاں جس کی شاید وہ توقع کر رہے ہوں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو برطانوی سیاسی حلقے تھے، یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم ریمزے میک ڈونلڈ، وہ بھی کوئی ان کے لیے زیادہ گرم جوش نہیں تھے، سرد مہری سی تھی۔ شاید وہ انہیں ایک آپ سمجھیں باہر والا ہی سمجھتے رہے، یا برطانوی نظام میں ان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں دیکھتے تھے۔ اچھا، تو یہ جو سرد مہری تھی، یہ بھی ان کی مایوسی میں ایک طرح سے اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کا اصل میدان وہ تو ہندوستان ہی ہے۔ تو یہ سارے تجربات، گول میز کانفرنسوں کی ناکامی، پھر لندن میں وہ سیاسی پذیرائی نہ ملنا، ان سب نے مل کر واپسی کی راہ بنائی، یا صرف یہی وجوہات تھیں؟ ہندوستان سے بھی کوئی بلا رہا تھا انہیں؟ نہیں، دیکھیں، دونوں باتیں تھیں۔ ایک طرف تو لندن کی بے رخی تھی اور دوسری طرف ہندوستان میں بھی سیاسی منظر نامہ بدل رہا تھا۔ لیاقت علی خان جیسے جو اہم لوگ تھے وہ مسلسل ان پر زور ڈال رہے تھے کہ آپ واپس آئیں، یہ جو مسلمانوں کی سیاست بکھری ہوئی ہے اسے سنبھالیں، قیادت کریں۔
پھر وہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آنے والا تھا جس سے صوبائی خود مختاری، نئے انتخابات، یہ سب ہونا تھا، تو ایک نازک موڑ تھا وہ۔ اور وہ بیچ میں 1931 میں تھوڑے وقت کے لیے آئے بھی تھے ہندوستان؟ جی ہاں بالکل، 1931 میں وہ ایک مقدمے کے سلسلے میں مختصر وقت کے لیے آئے تھے اور لکھنؤ یونیورسٹی میں انہوں نے تقریر بھی کی تھی جس میں اپنی مایوسی کا اظہار کیا تھا گول میز کانفرنسوں سے متعلق۔ لیکن جو مستقل واپسی تھی وہ 1934 کے آخر یا 1935 کے شروع میں ہوئی، اور جب وہ واپس آئے نا تو ان کی قیادت کا انداز وہ واضح طور پر مختلف تھا۔ یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ جو دور تھا، لندن کی کنارہ کشی، وہاں کے تجربات، اس نے ان کے لیڈرشپ سٹائل کو کیسے بدلا؟ واپسی پر ان کی ترجیحات کیا تھیں؟ کیا وہ ایک بدلے ہوئے لیڈر تھے، زیادہ پختہ عزم والے؟ بلا شبہ بالکل۔ واپسی پر اگرچہ وہ مرکزی اسمبلی کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے اور انہوں نے ایک کوشش بھی کی، کانگریس کے ساتھ بات چیت کی، راجندر پرساد تھے اس وقت صدر، ہندو مسلم مسئلے پر، جو کہ زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ لیکن اصل سب سے نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ساری توانائی اور توجہ فوراً مسلم لیگ کو ایک مضبوط، ایک متحد، ایک منظم سیاسی قوت بنانے پر لگا دیں۔ یہ ان کی پہلی ترجیح بن گئی۔ اچھا، یعنی پہلے جو وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، لکھنؤ پیکٹ جیسے معاہدے کرواتے رہے، اب ان کا بنیادی فوکس صرف اور صرف مسلم لیگ پر آ گیا۔ یہ تبدیلی کتنی واضح تھی؟ یہ تبدیلی بہت واضح تھی۔ انہوں نے آتے ہی لیگ کے اندر جو مختلف دھڑے بنے ہوئے تھے، جیسے وہ عزیز گروپ تھا، ہدایت گروپ تھا، ان کو اکٹھا کرنے کا مشکل کام شروع کیا۔ پھر مستقبل کے انتخابات کے لیے مؤثر طریقے سے حصہ لینے کے لیے ایک مرکزی اور صوبائی سطح پر پارلیمنٹری بورڈز قائم کیے۔ یہ جو زبردست تنظیمی کوشش تھی، یہ اصرار کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ لندن میں جو وقت گزارا، جو سیاسی بصیرت ملی، یہ اس کا براہ راست نتیجہ تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ منظم سیاسی طاقت کے بغیر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد یا ایک متحدہ ہندوستان کا جو تصور تھا وہ مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا؟ دیکھیں، مکمل طور پر ترک کرنا شاید صحیح لفظ نہ ہو۔ 1934 میں واپسی پر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ کوئی باعزت سمجھوتا ہو جائے تو قومی خود مختاری کا مشترکہ مطالبہ اہم ہے۔ لیکن ان کی جو عملی سیاست تھی، اس کا محور، ان کا بنیادی زور، وہ اب واضح طور پر مسلمانوں کے سیاسی تشخص پر تھا، ان کے حقوق کے تحفظ پر، اور مسلم لیگ کو ایک آپ کہیں ناقابل تسخیر سیاسی قوت بنانے پر تھا۔ وہ جو لندن کا تجربہ تھا، وہاں جو سیاسی بے بسی محسوس کی، اور ہندوستان کے بدلتے ہوئے حالات، ان سب نے شاید انہیں اس نتیجے پر پہنچا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے وجود اور حقوق کے لیے پہلے خود کو منظم کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا۔ ان کا رویہ اب زیادہ پر اعتماد تھا، زیادہ یکسو تھا، اور شاید تھوڑا غیر مصالحانہ بھی ہو چکا تھا۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ لگتا ہے۔ گویا لندن کے ان سالوں نے انہیں ایک نیا عزم دیا، ایک نئی سمت دی۔ بالکل، یہ دور صرف ایک وقفہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے جناح کو ایک زیادہ فوکسڈ، زیادہ حقیقت پسند اور شاید زیادہ پختہ لیڈر بنا دیا تھا۔ وہ اب اس بات پر پوری طرح قائل ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک متحدہ اور مضبوط سیاسی پلیٹ فارم ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے، اور ان کی قیادت کا یہ نیا انداز یہ آنے والے برسوں میں ہندوستان کی تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑنے والا تھا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لندن میں جناح کو زیادہ سیاسی پذیرائی مل جاتی تو کیا تاریخ کا رخ کچھ مختلف ہوتا؟ اچھا، کتاب کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں۔ 1946 اور 1947 کے وہ آخری مہینے جب ہندوستان تقسیم کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو شدید فرقہ وارانہ کشیدگی تھی، تشدد تھا، وہ بہت ہی مشکل وقت تھا۔ اس دوران جناح نے پاکستان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے ان چیلنجز کا سامنا آخر کیسے کیا؟ جی، وہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں انتہائی نازک اور پرتشدد دور تھا۔ کیبنٹ مشن پلان تو ناکام ہو ہی چکا تھا،
اور اقتدار کی منتقلی کی بات ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرقہ وارہ مفسدات بہت بہت بھیانک شکل اختیار کر رہے تھے۔ ان حالات میں جناح کا موقف بالکل صاف تھا، اٹل تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہی واحد حل ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں اگست 1946 کا وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے اور پھر کلکتہ میں جو ہوا وہ گریٹ کلکتہ کلنگ، یہ ایک اہم موڑ تھا، ہے نا؟ اس میں جناح کا کیا کردار تھا؟ مطلب اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیے، ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان جو تھا وہ جناح کی طرف سے ایک طرح سے مسلم لیگ کی سیاسی طاقت دکھانے کی کوشش تھی۔ وہ پاکستان کے مطالبے پر اپنی سنجیدگی واضح کرنا چاہتے تھے۔ والزپٹ کے مطابق انہوں نے بار بار یہ کہا بھی کہ یہ پرامن ہونا چاہیے۔ اچھا، پرامن؟ جی، ان کا اصرار یہی تھا، لیکن کلکتہ میں حالات وہ قابو سے باہر ہو گئے، بہت تیزی سے بگڑے اور ہزاروں جانیں گئیں۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی۔ بعد میں جناح نے تشدد پر افسوس تو ظاہر کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کانگریس اور ہندو تنظیموں پر الزام لگایا کہ جارحیت ان کی طرف سے شروع ہوئی۔ یعنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی۔ جی، یہ اس وقت کی جو گہری تقسیم تھی، جو عدم اعتماد تھا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی دوران انہوں نے مسلم لیگ کے وزراء کو عبوری حکومت میں بھیجا اور ان کے لیے لفظ استعمال کیا، سینٹریز۔ سینٹریز یعنی نگہبان یا چوکیدار؟ بالکل، یعنی وہ حکومت کے اندر رہ کر مسلم مفادات کی آپ کہہ لیں نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ سینٹریز کہا، مطلب حکومت کا حصہ بھی ہیں اور ایک طرح سے اپوزیشن والا کردار بھی نبھا رہے ہیں۔ اور یہ تشدد جو تھا یہ صرف کلکتہ تک تو نہیں رکا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بہار اور پھر خاص طور پر پنجاب میں 1947 کے شروع میں وہاں کیا صورتحال بنی؟ جی بالکل، یہ آگ تو پھیلنی ہی تھی۔ والپٹ بتاتے ہیں کہ پہلے بہار میں مسلمانوں کے خلاف شدید فسادات ہوئے، اس سے ظاہرہ کشیدگی اور بڑھی۔ پھر پنجاب میں تو صورتحال جیسے دھماکہ خیز ہو گئی۔ پنجاب میں کیوں؟ مطلب وہاں کیا خاص بات تھی؟ وہاں جب خضر حیات ٹوانا کی یونینسٹ حکومت گری تو صوبے میں ایک طرح کا اقتدار کا خلا پیدا ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مسلم لیگ کے حامیوں اور دوسری طرف سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان بڑے پیمانے پر تصادم شروع ہو گئے۔ خاص طور پر راول پنڈی، ملتان، امرتسر، لاہور، یہ شہر تو بری طرح متاثر ہوئے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے۔ ان واقعات نے تقسیم کے عمل کو اور بھی زیادہ پیچیدہ اور خون ریز بنا دیا۔ اور ان واقعات پر جناح کا رد عمل کیا تھا؟ جناح نے ان فسادات کی ذمہ داری بھی کانگریس اور سکھ قیادت پر ڈالی اور اسے ایک طرح سے پاکستان کے قیام کے ضرورت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ دیکھیں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ تشدد بڑھ رہا تھا، فسادات ہو رہے تھے، اور دوسری طرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ گئے تقسیم کے عمل کو تیز کرنے کے لیے۔ ان مذاکرات کے دوران جناح کا رویہ کیسا رہا؟ کیا انہوں نے کوئی لچک دکھائی، کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی؟ والپٹ کے مطابق تو ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں جناح کا رویہ بالکل غیر لچکدار تھا۔ وہ مستقل ہندوستان کی تقسیم پر اصرار کرتے رہے۔ وہ اسے کبھی کبھی سرجیکل آپریشن بھی کہتے تھے۔ سرجیکل آپریشن؟ جی، یعنی ایک ناگزیر اگرچہ تکلیف دہ حل۔ متحدہ ہندوستان کا کوئی بھی فارمولا، چاہے وہ کیبنٹ مشن پلان کی کوئی ترمیم شدہ شکل ہو یا کوئی اور تجویز، وہ اسے مکمل طور پر رد کر چکے تھے۔ ان کا کانگریس قیادت پر، خاص طور پر نہرو اور پٹیل پر عدم اعتماد بہت گہرا تھا۔ یہاں تک کہ متحدہ بنگال جیسی تجاویز آئیں سہروردی کی طرف سے، لیکن جناح نے اسے بھی قبول نہیں کیا کیونکہ وہ پاکستان کے تصور سے الگ تھا۔ اور گورنر جنرل کے عہدے کا کیا معاملہ تھا؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد خود گورنر جنرل بننے پر اصرار کیا۔ ماؤنٹ بیٹن چاہتے تھے کہ وہ دونوں ملکوں کے مشترکہ گورنر جنرل بنے، لیکن جناح نے یہ تجویز رد کر دی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ پاکستان ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ریاست ہے اور وہ اس کی باغ ڈور مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، کسی قسم کی مشترکہ اتھارٹی نہیں چاہتے تھے۔ اور سرحدوں کے تعین کے لیے جو کمیشن بنا، اس کی سربراہی کے لیے انہوں نے سر سیرل ریڈکلف کا نام تجویز کیا۔ ٹھیک، اور پھر جب 14-15 اگست کو تقسیم ہو گئی، پاکستان بن گیا، تو فوراً ہی مہاجرین کا ایک بہت بڑا بحران سامنے آیا۔ لاکھوں لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں سرحد پار کر رہے تھے۔
اس انسانی المیے پر اور ساتھ ہی کشمیر کے مسئلے پر جناح کا فوری رد عمل کیا تھا؟ تقسیم کے فوراً بعد جو انسانی بحران پیدا ہوا وہ واقعی بہت بڑا تھا۔ لاکھوں مہاجرین کی حالت زار نے جناح کو ذاتی طور پر بہت متاثر کیا۔ والپٹ میر لائق علی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک موقع پر جب وہ مہاجرین کے کیمپ میں گئے، ان کی حالت دیکھی، ان کی کہانیاں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی یہ تو ان کے عام تاثر سے کافی مختلف بات ہے۔ جی، یہ ان کے عام طور پر جو ایک محتاط اور غیر جذباتی شخصیت کا تاثر ہے، اس سے یہ مختلف منظر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس انسانی المیے سے کس قدر متاثر تھے۔ پھر نئے ملک کو شدید مالی بحران کا بھی سامنا تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ریاست حیدرآباد سے 20 کروڑ روپے کا قرضہ حاصل کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اور کشمیر کا مسئلہ تو فوراً ہی شروع ہو گیا تھا۔ سری نگر پہنچ گئیں تو جناح نے فوری رد عمل دیا۔ انہوں نے پاکستانی فوج کے قائم مقام کمانڈر ان چیف، جو اس وقت برطانوی جنرل گریسی تھے، انہیں حکم دیا کہ وہ کشمیر میں فوج بھیجیں۔ اچھا، فوج بھیجنے کا حکم دیا؟ جی، لیکن فیلڈ مارشل آکن لیک، جو اس وقت دونوں افواج کے سپریم کمانڈر تھے، اور جنرل گریسی، دونوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انکار کر دیا؟ کیوں؟ انہیں خدشہ تھا کہ اگر پاکستانی فوج کشمیر میں داخل ہوئی تو دونوں نئی افواج میں جو برطانوی افسران تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور وہ شاید اجتماعی طور پر استعفیٰ دے کر واپس چلے جائیں۔ تو یہ ایک بڑا نازک مرحلہ تھا۔ بعد میں جب جناح کی ملاقات ماؤنٹ بیٹن سے ہوئی تو انہوں نے ہندوستان پر کشمیر میں جارحیت اور دھوکہ دہی کا الزام لگایا۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم ان آخری انتہائی ہنگامہ خیز مہینوں کو دیکھیں جی، تو یہی نظر آتا ہے کہ جناح کا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا، ایک ہی ہدف تھا، پاکستان کا قیام، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ وہ شدید فسادات ہوں، لاکھوں لوگوں کی ہجرت کا المیہ ہو یا پیچیدہ ترین سیاسی مذاکرات، ان کی قیادت نے ایک اٹل، بالکل غیر متزلزل موقف اپنائے رکھا، اور ان کی اسی ثابت قدمی نے، اسی اصرار نے بالآخر برصغیر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ اس اٹل رویے کے بغیر کیا تاریخ کا دائرہ مختلف ہو سکتا تھا؟ اب آئیے کتاب کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان تو بن گیا اور محمد علی جناح وہ بنے اس نئی ریاست کے پہلے گورنر جنرل۔ اچھا، تو ان کے سامنے فوراً کون سے بڑے فیصلے تھے، چیلنجز کیا تھے؟ والپٹ کی کتاب اس شروع کے نازک وقت کی کیا تصویر دکھاتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی صورتحال تھی۔ مطلب ایک نیا ملک نقشے پر آیا تھا، لیکن ساتھ ہی مسائل کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ اچھا، ریاست کو بنانا تھا، لاکھوں مہاجرین اچانک آ گئے تھے، خزانہ بالکل خالی تھا، اور پڑوسی ملک کے ساتھ بھی فوراً ہی تنازعات کھڑے ہو گئے۔ تو جناح صاحب کو ان سب سے نمٹنا تھا، وہ بھی ایک ساتھ۔ والپٹ ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ جب وہ کراچی پہنچے تو انہوں نے لیفٹیننٹ احسن سے کہا کہ انہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی میں پاکستان بنتا دیکھ پائیں گے۔ یہ حیرت کی بات ہے نا؟ جی بالکل، اور شاید یہ اس وقت کی سنگینی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی پس منظر میں وہ جو 11 اگست 1947 کی ان کی تقریر تھی دستور ساز اسمبلی میں، وہ بہت ہی اہم ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، وولپٹ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس میں صرف امن و امان، رشوت یا بلیک مارکیٹنگ ختم کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک آپ کہیں حیران کن حد تک واضح پیغام تھا مذہبی آزادی اور برابری کا۔ ہاں، وہ الفاظ تو واقعی بڑے پاورفل ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یا پاکستان کی اس ریاست میں کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں۔ پھر وہ کہتے ہیں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، ریاست کے معاملات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول سے آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں۔ بالکل، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں ریاست کے شہری کے طور پر۔ تقسیم کے فوراً بعد یہ کہنا، یہ تو ایک بہت ہی بڑا ویژن تھا۔ یقیناً والپٹ کے مطابق تو یہ تقریر جناح کی ایک واضح سیکولر اور برابری پر مبنی ریاست کی سوچ دکھاتی ہے، لیکن
वो ये भी वाज़ेह करते हैं कि जो उस वक्त के हालात थे, शदीद मजहबी तनाव था, जो सियासी हकीकतें थीं, उन्होंने इस विजन पर अमल करना बहुत ही मुश्किल बना दिया। जिन्हा ने खुद भी अंदरूनी तकसीम का जिक्र किया, पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी वगैरह का, और कहा कि फ़िरका वारियत थी तो हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन ये विजन अपनी जगह, अमली तौर पर तो फौरन बड़े बहरान आ गए। सबसे पहला तो वो मुहाजिरीन का मसला था, बहुत बड़ा इंसानी बहरान। जी हाँ, लाखों लोग सरहद पार कर रहे थे, बहुत ही शदीद तशद्दुद का शिकार होकर आ रहे थे, सब कुछ लुटा पुटा कर। वोल्पट एक वाकया भी बताते हैं कि हैदराबाद के नुमाइंदे थे मीर लायक अली। वो जिन्ना साहब से मिले तो उन मुहाजिरीन की हालत का जिक्र करते हुए जिन्ना साहब की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा जी, उससे पता चलता है कि वो खुद कितने तकलीफ में थे ये सब देखकर। और इस इंसानी बहरान के साथ साथ शदीद माली बहरान भी था। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं थे शुरू में। बिल्कुल। वोल्पट बताते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हिस्से के जो पैसे थे, तकरीबन 55 करोड़ रुपए, वो रोक लिए थे। तो रियासत तो तकरीबन दिवालिया होने वाली थी, रोज के खर्चे चलाना मुश्किल था। तो फिर क्या हुआ? ऐसे में वोल्पट के मुताबिक जिन्ना साहब का हैदराबाद के निजाम से 20 करोड़ रुपए का कर्ज लेना एक बहुत ही अहम और बरवक्त फैसला था। इसने फौरन मुल्क को सहारा दिया, अगरचे इस पर हिंदुस्तान की क़यादत बहुत नाराज हुई थी। समझ में आता है। और उन्हीं शुरू के दिनों में कश्मीर का मसला भी खड़ा हो गया। जी, कश्मीर और जूनागढ़ दोनों। कश्मीर में कबायली लश्कर गए, फिर महाराजा ने हिंदुस्तान से इल्हाक कर लिया और हिंदुस्तानी फौज आ गई। वोल्पट तफसील से लिखते हैं कि जिन्ना साहब ने तो पाकिस्तानी फौज को कश्मीर जाने का हुक्म दिया था। अच्छा जी, लेकिन जो सीनियर ब्रितानी कमांडर थे, जनरल ग्रेसी और फील्ड मार्शल ऑचनलेक, उन्होंने इस हुक्म पर फौरन अमल नहीं किया। उन्हें डर था कि बरतानी अफसर छोड़कर चले जाएंगे। वॉलपट लिखते हैं कि इस पर जिन्ना साहब सख्त नाराज हुए थे। उन्हें लग रहा था, बल्कि यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को शुरू में ही उनके अल्फाज में गला घोंटकर मार देना चाहता है। जूनागढ़ ने पाकिस्तान से इल्हाक किया तो हिंदुस्तान ने उस पर ताकत से कब्जा कर लिया। ये भी एक बड़ा चैलेंज था। ये तो हुए बैरूनी मसाइल और बहरान। अंदरूनी तौर पर भी तो मुल्क चलाना था, इंतजामी ढांचा खड़ा करना था। वो कैसे हुआ? वो भी कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा मसला था। तजर्बाकार मुसलमान अफसरों की बहुत कमी थी। वॉलपट बताते हैं कि शुरू में तो कई अहम ओहदों पर अंग्रेज अफसरों को ही रखना पड़ा। अच्छा। फिर सुबाइयत का मसला भी था जो सर उठा रहा था। जिन्ना साहब ने खुद, जैसा वोल्पट ने लिखा है, कोयटा में एक तकरीर में उसे एक लानत कहा था। मईशत को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क़याम उनका एक अहम कदम था। इन सारे चैलेंजेस को देखते हुए एक सवाल ये भी है कि उन्होंने खुद गवर्नर जनरल बनने का फैसला क्यों किया? माउंटबेटन तो चाहते थे कि वो मुश्तरका गवर्नर जनरल रहें। वुलपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं? वुलपर्ट का तज्जिया ये है कि जिन्ना साहब को असल में माउंटबेटन पर और कांग्रेस के क़यादत पर भरोसा नहीं था। उन्हें ये डर था कि अगर मुश्तरका गवर्नर जनरल रहा तो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाएगा, खासतौर से जो आसासों की तकसीम वगैरह के मामलात थे। शायद जो माली मामलात में हुआ या कश्मीर में, उससे उनका शक यकीन में बदल गया होगा। बिल्कुल। और वुलपर्ट ये भी इशारा देते हैं कि शायद अपनी बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए वो चाहते थे कि जो भी वक्त उनके पास है उसमें वो बराह रास्त इख्तियारात अपने हाथ में रखें ताकि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। और हकीकत तो यही है कि उनकी सेहत तेजी से गिर रही थी। जी हाँ, इन तमाम जिम्मेदारियों और बहरानों का बोझ। किताब के मुताबिक आखिरी साल तो उन्होंने ज्यादातर कोयटा और ज़ियारत में ही गुजारा सेहत के लिए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। ये वाकई सोचने की बात है कि वो जो 11 अगस्त की तकरीर का विजन था, बराबरी का, मजहबी आज़ादी का, वो उन शुरू के शदीद बहरानों, तकसीम के तशद्दुद और फिर उनकी अपनी कम होती जिंदगी के सामने वो कहाँ तक अमली शक्ल इख्तियार कर पाया। एक लीडर का विजन और रियासत की मजबूरियां, ये हमेशा एक पेचीदा सवाल रहता है। अब किताब के एक और पहलू पर बात करते हैं। हम वुलपर्ट की किताब की रोशनी में इस सवाल पर गौर करेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत, मजहबी आज़ादी और जमहूरियत के बारे में आप कह लें कि तवील मुद्दती विजन क्या था जी, और ख़ास तौर पर यह कि वक्त के साथ साथ उस विजन की तशरीह कैसे की गई या बाज़-औक़ात शायद गलत तशरीह की गई है। ये वाकई एक बहुत अहम और काफ़ी पेचीदा सवाल है।
خاص طور پر جب ہم وولپرٹ کی کتاب میں ان کی وہ پوری جرنی دیکھتے ہیں، ابتدائی سیاسی زندگی سے لے کر پاکستان کے قیام تک۔ ہاں، تو کتاب بتاتی ہے کہ جناح کی جو ابتدائی سیاسی سوچ تھی وہ برٹش لبرلزم، آئین پسندی، مطلب قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کرنا اور سیکولر قوم پرستی سے بہت متاثر تھی۔ بالکل۔ وہ دادا بھائی نوروجی، جان مورلے اور خاص طور پر گوپال کرشنن گوکھلے جیسے رہنماؤں سے کافی متاثر تھے۔ وولپرٹ لکھتے ہیں کہ وہ خود کو مسلم گھوکھلے کہلوانا بھی پسند کرتے تھے۔ جی بالکل، یہ بات وولپرٹ نے واضح کی ہے۔ ان کا جو ابتدائی سیاسی کیریئر تھا وہ تو پوری طرح ہندو مسلم اتحاد کے لیے وقف تھا۔ اچھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ظاہر ہے وہ لکھنؤ پیکٹ ہے 1916 کا، جہاں انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک مشترکہ مطالبے پر متفق کیا۔ صحیح۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ ہندوستان کی آزادی کا راستہ جو ہے وہ آئینی جدوجہد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے ہی نکلے گا۔ وہ مذہبی تفریق سے بالا تر ہو کر تمام ہندوستانیوں کے لیے مساوی حق چاہتے تھے اور ایک برطانوی طرز کی پارلیمانی جمہوریت۔ تو پھر یہ جو واضح تبدیلی نظر آتی ہے یہ کیسے آئی؟ کتاب میں کانگریس سے ان کی مایوسی کا ذکر ہے اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی راستے کی ضرورت پر زور دینے کا بھی۔ جی، وولپرٹ کے مطابق یہ تبدیلی بتدریج آئی، خاص طور پر 1920 کی دہائی میں۔ ایک تو وہ ناگپور کانگریس سیشن تھا 1920 کا، جہاں گاندھی جی کے عدم تعاون کے پروگرام سے انہوں نے اختلاف کیا۔ ہاں، اور کانگریس چھوڑ دی تھی۔ جی، اور پھر 1928 کی نہرو رپورٹ آئی، جب اس رپورٹ نے مسلمانوں کے آئینی تحفظات کے مطالبات کو آپ کہہ لیں کہ رد کر دیا، تو یہ ایک بہت اہم موڑ ثابت ہوا۔ اچھا۔ یہیں سے جناح کو شاید یہ احساس شدت سے ہوا کہ متحدہ ہندوستان کے فریم ورک میں مسلمانوں کا سیاسی مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی پس منظر میں پھر وہ مشہور 14 نکات سامنے آئے۔ بالکل، وولپرٹ ان نکات کو صرف مسلم تحفظات کا مطالبہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایک متبادل سیاسی ڈھانچے کا خاکہ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، متبادل ڈھانچہ۔ جی، جس میں علیحدہ انتخابات کی بات تھی، اگرچہ وہ مخلوط پر بھی راضی ہوئے تھے شرائط کے ساتھ، صوبوں کو زیادہ اختیارات دینے پر زور تھا اور مرکز میں مسلمانوں کی مناسب نمائندگی۔ مطلب یہ واضح تھا کہ اب مسلم شناخت اور حقوق کا تحفظ ان کی سیاست کا مرکز بن رہا ہے۔ اور پھر آتی ہے 1940 کی قرارداد لاہور، جسے عام طور پر قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ وولپرٹ اسے کیسے دیکھتے ہیں اس ویژن کی تشکیل میں؟ دیکھیں، وولپرٹ اسے ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ قرارداد میں پاکستان کا لفظ تو نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ جی، اور خود مختار ریاستوں کی تشریح پر بھی بحث رہی کہ ایک ریاست یا زیادہ، لیکن جناح کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے مطالبے کا آپ کہہ لیں ایک واضح اعلان تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد وولپرٹ کے تجزیے کے مطابق ان کی سیاست کا محور بالکل بدل گیا۔ ساری توجہ مسلم لیگ کو منظم کرنے اور پاکستان کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ ان کا بیانیہ بالکل واضح ہو گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اور پھر پاکستان بننے کے فوراً بعد 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے ان کا وہ مشہور خطاب جو آج تک مطلب ہر طرح کی بحث کا موضوع بنتا ہے، اس میں ان کے ویژن کی کیا جھلک ملتی ہے؟ وولپرٹ اس تقریر کو جناح کے ویژن کا ایک انتہائی کلیدی لیکن ساتھ ہی متنازع اظہار سمجھتے ہیں۔ متنازع کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انہوں نے ایک ایسے پاکستان کا نقشہ کھینچا جہاں ریاست کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور تمام شہری، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ یا عیسائی، قانون کی نظر میں بالکل برابر ہوں گے۔ اچھا۔ ان کا وہ مشہور جملہ کہ وقت کے ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر ریاست کے شہری کی حیثیت سے، یہ بہت بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ تو بہت واضح بات ہے۔ جی، انہوں نے مذہبی آزادی، قانون کی حکمرانی اور رشوت و اقربا پروری کے خاتمے پر بہت زور دیا۔ لیکن وولپرٹ خود بھی تو اس تقریر اور جو پاکستان بننے کا پورا پس منظر تھا اس میں ایک تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ وولپرٹ اس نقطے کو خاص طور پر اجاگر کرتے ہیں کہ یہ تقریر جو مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر شہری مساوات کی بات کر رہی ہے، وہ اس دو قومی نظریے کے بیانیے سے کیسے مطابقت رکھتی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے۔ تو وولپرٹ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ جناح کے جو بنیادی سیکولر نظریات تھے
ان کی طرف واپسی تھی یا پھر یہ تقسیم کے فوراً بعد جو سنگین حالات پیدا ہو گئے تھے ان میں اقلیتوں کو تحفظ کا یقین دلانے کی ایک آپ کہہ لیں عملی کوشش تھی؟ تو اس پر کوئی حتمی رائے نہیں ہے؟ نہیں، والپرٹ کے مطابق بھی اس تقریر کی تشریح پر بحث آج تک جاری ہے اور یہ جناح کے ویژن کی پیچیدگی کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ پھر بعد میں جو فیصلے ہوئے جیسے اردو کو قومی زبان قرار دینا، اس نے اس بحث میں مزید آپ کہہ لیں پرتیں شامل کر دیں۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، والپرٹ کی کتاب ہمیں جناح کے شخصیت اور ان کے ویژن کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ویژن کوئی جامد چیز نہیں تھا، حالات کے ساتھ بدلا، بالکل، مگر اس میں کچھ بنیادی عناصر جیسے آئین پسندی، نمائندہ حکومت کے اصول، وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ کتاب ہمیں برِ صغیر کی تاریخ کے اس اہم دور اور قائد اعظم کی پیچیدہ شخصیت اور ان کے ویژن کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ صحیح۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر قائد اعظم کی صحت انہیں پاکستان کے ابتدائی وہ جو فارمیٹیو ایئرز تھے ان میں کچھ اور مہلت دیتی تو کیا وہ اپنے 11 اگست والے ویژن کا عملی نفاذ کچھ مختلف انداز میں کرتے، اور کیا وہ خود ان مختلف تشریحات کو کسی طرح واضح کر پاتے جو ان کے جانے کے بعد سے آج تک جاری ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔